آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، اور جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حال نہ رہے۔ جو لوگ اسلام کو چاند کی طرح مانتے تھے، دل میں رکھتے تھے، وہ اب نہیں رہ گئے۔ اب ہم سب لوگ دنیا دار ہو گئے۔ اے لوگوں، 4 دن کی زندگی اللہ نے دی ہے، اچھے کام کر لو۔ اگر جگ رہے ہو، میری آواز پہنچ رہی ہو تو اپنے گھروں سے چلے آؤ، اور حافظ تنویر صاحب اور ان کے ساتھ مل کر کے نوجوانوں نے جو کوشش کیا، ان کے دلوں کو حوصلہ دو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو۔ چلے آؤ، بستر پہ نہ رہو۔ بلخ شہر ہے ملک عراق میں، ملک عراق میں بلخ شہر کے بادشاہ تھے حضرت ابراہیم بن ادہم۔ ایک دن شاہی محل میں لیٹے ہوئے تھے، رات میں کوئی چھت سے دھم دھم کرنے لگا۔ ابراہیم بن ادہم بادشاہ تھے، آنکھ کھلی، فرمایا کون ہے جو میرے چھت پہ دھم دھم کر رہا ہے؟ تو اوپر سے آواز آئی کہ میرا گھوڑا گم ہو گیا ہے، میں اپنا گھوڑا تلاش کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا پاگل ہے، تعجب کی بات کہ گھوڑا گم ہو گیا ہے تو کیا بادشاہ کے شاہی محل کے چھت پہ گھوڑا ملے گا؟ گھوڑا تلاش کرنا ہے تو کھیت میں جا، جنگل میں جا، گھوڑا کہیں چھت پہ آئے گا؟ پاگل ہے۔ تب اوپر سے اس نے پھر کہا اے ابراہیم بن ادہم، اگر میرا گھوڑا تمہارے شاہی محل کے چھت پہ نہیں مل سکتا تو تم بھی سن لو، تمہارا خدا تم کو بادشاہی بستر پہ بھی نہیں مل سکتا۔ شاہی بستر پہ تمہارا خدا نہیں ملے گا۔ اگر مجھے اونٹ کو تلاش کرنا ہے، گھوڑے کو تلاش کرنا ہے تو جنگل میں جانا پڑے گا، کھیت میں جانا پڑے گا۔ ایسے تمہیں بھی اگر اپنے خدا کی تلاش کرنا ہے تو عبادت کے میدان میں جانا پڑے گا، یا عیش و عشرت کے بستر پہ رہ کے تمہارا خدا تم کو نہیں مل پائے گا۔ ابراہیم بن ادہم کو دھکا لگا، کہتے یہ تو کوئی عام آدمی نہیں، یہ تو کوئی مجھے نصیحت کرنے والا اللہ کا کوئی بندہ ہے۔ صبح ہوئی، ابراہیم بن ادہم نے بلخ کے لوگوں کو جمع کیا اور بادشاہی سے استعفیٰ دے دیا۔ کہے لوگوں، جس کو چاہو بادشاہ بنا لو، اب ہم اس جگہ جائیں گے جہاں سے میرا خدا مجھ سے قریب ہو جائے۔ چھوڑ دیا اور فقیری کی لین اختیار کر لیا اور راتوں دن اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ تو اے مہادیوا کے لوگوں، آج تمہارے گاؤں میں میلاد کی محفل سجی ہے، اپنے بستروں کو چھوڑ دو، چلے آؤ، ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ سنو اور اس پر عمل کر لو تو تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ محفلوں سے علم ملتا ہے، اور علم جس کے پاس ہوتا ہے تو علم کی برکت سے اللہ مال بھی دیتا اور عہدہ بھی عطا فرماتا، مرتبہ بھی بلند کر دیتا۔ ایک پیغمبر گزرے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کے بیچ میں اختیار دیا تھا۔ حدیث میں خیر سلیمان بین العلم والمال والملک، پیغمبر فرماتے ہیں کہ سلیمان پیغمبر کو 3 چیزوں میں اختیار دیا گیا کہ سلیمان چاہو تو علم لے لو، چاہو تو مال لے لو، چاہو تو بادشاہت لے لو، تینوں میں سے جو چاہو لے لو۔ فاختارا سلیمان العلم، تو سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا ہے پروردگار میں علم کو پسند کرتا ہوں، مجھے تو علم عطا فرما دے۔ مال کو نہیں پسند کیا، بادشاہت کو نہیں پسند کیا۔ تو جب اللہ نے دیکھا کہ سلیمان نے علم کو اپنایا، دولت و بادشاہت کو ٹھکرایا،
تو حدیث میں فغوتیا سلیمان ببرکت العلم، تو سلیمان علیہ السلام کو علم کی برکت سے دے دیا گیا، کیا دے دیا گیا؟ المال والملک، مال بھی دے دیا گیا اور سلطنت بھی دے دی گئی۔ کہہ دو سبحان اللہ، یہاں نہ کہیو تو بے گھرے جو بچھونی پہ یہاں کہیو سبحان اللہ یار۔ ارے نبی کے محفل میں بیٹھو تو کم سے کم کچھ وہ بولیاں بولو جس سے آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہو۔ حدیث پاک میں اللہ کے ایک پیغمبر تھے داؤد علیہ السلام، دیکھو 27واں پارہ میں اللہ نے فرمایا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ایک ترازو قائم کریں گے اور اس پر اعمال تولیں گے۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ جو ترازو قیامت کے دن تو قائم کرے گا اس کے پلروں کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پلرا دکھایا، تو داؤد علیہ السلام کہتے ہیں ایک پلرا اتنا لمبا چوڑا کہ اگر دنیا کی ساری چیزیں اس پہ رکھ دی جائیں، اب کتنی چیزیں ہو گئی ساری، کرسی، تخت، گھر، کریا، پہاڑ، زمین، دریا، انسان، جنات، سب فرماتے ہیں اگر دنیا کی ساری چیزیں ایک پلرے پہ رکھ دی جائیں تو داؤد پیغمبر فرماتے ہو سکتا ہے وہ پلرا آدھا بھرے کہ نہ بھرے، اتنے بڑے پلرے۔ لیکن اللہ کی رحمت پہ قربان جاؤ، دور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن سبحان اللہ کہتا ہے تو دور فرماتے ہیں سبحان اللہ نصف المیزان، سبحان اللہ آدھا ترازو کو بھر دیتا ہے۔ نصف المیزان آدھا ترجمہ کہ سبحان اللہ کے بدلے میں اللہ اتنی نیکیاں دیتا کہ انسان کی ان نیکیوں سے وہ پلرا آدھا بھر جاتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ سبحان اللہ کی بولی بولیں تاکہ ہم سنیں بھی اور اپنے نیکیوں میں اضافہ بھی کروائیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کو علم کی برکت سے مال بھی دے دیا اللہ نے اور سلطنت بھی دے دی۔ اور کیسی سلطنت؟ ایسی سلطنت کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہوا پر بھی تھی، ہوا کو جس طرف چاہتے تھے کہتے تھے تو اڑنے لگتی تھی، چرند پرند کے بھی بادشاہ، جناتوں کی بھی بادشاہ۔ اللہ نے وہ سلطنت دی تھی کس کی برکت سے؟ علم کی برکت سے۔ لہذا ہم کو تم کو ان محفلوں میں آنا چاہیے۔ دیکھیے آج ہمارا تمہارا باپ دنیا سے جاتا ہے اور چلتے چلتے آخری ٹائم جب کوئی وہ وصیت کرتا ہے تو ہم لوگ پوری زندگی اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ ابا نے یہ بات چلتے سمے کہی تھی۔ تو ہمارے تمہارے پیغمبر وہ دنیا سے جب گئے تو انہوں نے ہم کو تم کو کیا وصیت کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس بیماری میں میرے پیغمبر کا وصال ہوا اس بیماری میں حضور کے آگے ایک تسلا پانی سے بھرا ہوا رکھا تھا، تو میرے نبی اسی تسلے میں بار بار دونوں ہاتھوں کو ڈالتے تھے اور کہتے تھے لوگوں میں تو جا رہا ہوں لیکن دو چیزوں کا خیال رکھنا۔ دو چیزوں کی وصیت کی تھی میرے نبی نے، فرمایا تھا الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور ان کا خیال رکھنا جو تمہارے ماتحت ہوں گے، نماز نہ چھٹنے پائے اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان پر ظلم نہ ہونے پائے۔ دو چیزوں کا خیال رکھنا، ماتحت میں بیوی ہے، اولاد ہیں، چھوٹے بھائی بہنیں ہیں، مزدور ہیں، نوکر ہے، جانور ہیں، یہ سب ماتحت میں آتے ہیں۔ چلتے چلتے میرے نبی نے کہا تھا اے لوگو اپنے ماتحتوں پر کبھی ظلم نہ کرنا،
نہ اولاد پہ، نہ بھائی پہ، نہ بہن پہ، نہ بیوی پہ، نہ مزدور پہ، نہ نوکر پہ، نہ جانور پہ۔ ان کا خیال رکھنا میرے نبی نے کہا تھا۔ لیکن دیکھا جاتا ہے اگر 4-5 بھائی وہ ہیں، بڑکوا مالک ہوئے گا تو کہ مہروا کے پاس بوہڑا کر کمی نہیں رہا تھا، چورائے اپنے مہروا کا دی، اور جب روپیہ صحیح کر ہوئی جی وہ مہروا جی نئیہر تو کہ ہوا سے بلاکا پہن کے آئی، سونے کے کہوں جھمکی پہن کے، گھر والے پوچھئے بھوجی کہاں رہا ہے تو کہ ہمارا اماں دی ہننا ہے۔ اماں جب بہاؤ کی ہننا ہے تب نائی دئی پہن رہا ہے، ابھی ادبڑ ہوئی گئی تو ان کے اماں سونے کی جھمکی بنائے دیتے۔ بھائی کا حق مارتا ہے، اور بھائیوں کا حق چورا کے بیوی کو دیتا، اور بیوی میکا جاتی تو وہاں سے سونے کا زیور لے کے آتی اور کہتی میری ماں نے دیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اس لیے اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھو جو تم سے چھوٹے ہیں، ان کا حق نہ مارو۔ آج مزدور لگاتے ہیں تو مزدور کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ساتھ لاگ رہی ہیں کہ تن کو بیٹھے کہ نہ پاوے۔ ارے تم ذرا سوچو، انسانیت پیدا کرو کہ کاش اگر وہ بڑا ہوتا تم سے، تم مزدور ہوتے، تم غریب ہوتے اور تم مزدوری کرتے، تب تم پر کتنی مصیبت آتی ہیں۔ تو دوسرے کی مصیبت اپنی مصیبت سمجھو، مزدور کے پیچھے نہ پڑو، اس کے اوپر چھوڑ دو، اس کی تعریف کرتے رہو تو انشاءاللہ تمہارا کام بھی زیادہ کرے گا، اور جب ان پر رحم کرو گے تو اللہ تمہارے کام میں وہ برکت دے گا جو 10 دن میں ہونے والا تھا وہ 5 ہی دن میں اللہ مکمل فرما دے گا۔ برکت دینے والا خدا ہے، اس لیے اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو، کسی پر ظلم نہ کرو۔ تم رحمت للعالمین کی امتی ہو، رحم کرو۔ میرے نبی نے بھی رحم فرمایا ہے۔ تو 2 چیزوں کا خیال رکھو، نماز اور ماتحتوں پر ظلم نہ ہونے پائے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے انسان دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب مسلمان کہیں بھیک مانگتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ہم مسلمانوں میں داڑھی رکھا لیا، کرتا و تہمت پہن لیا اور ڈولچی لے لی، بھیک مانگنے لگے۔ شرم آتی ہے، تم اپنے رب کا وعدہ بھول گئے۔ اللہ کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قضیت الصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہاری نماز پوری ہو جائے، فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیلو، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ سے روزی تلاش کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں روزی عطا فرمائے گا۔ اللہ کہتا ہے تم نماز فجر پڑھ کے پھیلو، روزی ڈھونڈو تو میں تمہیں روزی دوں گا۔ تو آج ہم نماز چھوڑے بیٹھے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں۔ نماز پڑھ کے نکلو، اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے روزی بھی دے گا، عزت بھی دے گا۔ لیکن آج ہم لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی پریشانی آ جائے تو سوچے تھے نماز میں کوئی دم نہیں ہے، معاذ اللہ۔ وہ تو ویسے جیسے ایک گاؤں رہا تو گاؤں بھر نماز پڑھیں، لیکن ایک آدمی کبھو نہیں جائے پڑھے، پنجگانوں نہیں پڑھے، جمعوں نہیں پڑھے، عید بقرعیدوں نہیں پڑھے، تو گاؤں والے کو حکا پانی بند کر دی۔ حکا پانی جانا تھا، حکا میں یہاں پانی دے نہیں بند کی، آج کل حکا پیتے کو ہے۔ حکا پانی مطلب اس سے بول چال ختم، نہ اس کو لینا کچھ نہ دینا۔ جب گاؤں والے حکا پانی بند کر دی، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، ہفتہ گزر گا تو بہت پریشان کی کوئی ہم سے بولتے نہیں ہے، تو مجبور ہوئی کہ گاؤں والے کے وجہ سے نماز پڑھے شروع کر دی۔ پڑھے لاگ نماز 6 دن بیتے رہے نماز پڑھت پڑھت، کیونکہ ایک گائے رہے گئیواں لاگت رہے، 6 دن کے بعد گئیواں مری گئے۔ جب مر گئے تو گاؤں والے پر بہت کھپا، کہے سارے نماز پڑھائے ہمار گائے مرائے ڈرین، اگر یہ نماز نہ پڑھائی نہیں تھی تو ہمار گائے مرت نہ۔ بہت بڑا جاہل،
कहे गौवा वाले नमाज पढ़ाए मार गाय मराए डाली। तो गईवा तो मर के बछीवा रहे, तो बछीवा का बांधे खातिर बैठी एक दिन रस्सी पर है। तो बछीवा आई के पखौरा में गर्दना रगड़े लाग, तो भगाइस तक फिर बरे लाग। बछिया तो बछिया, फिर बछीवा पलटी, फिर रगड़े लाग गर्दना, तो फिर भगाए दी तक फिर बरे लाग। फिर बछीवा लौटी, जब फिर लौटी तो ये कहा था चली जाए नहीं 2 रकात भरे खो तुमरे महतारिक तो 6 दिन पढ़ा है तब मारा है, और तुम 2 रकात भरे को चली जाए निगाह के सामने से। बता ऐसे जाहिल बदतमीज हैं कि अगर नमाज के बाद कोई मुसीबत आ जाए तो समझते हैं नमाज की वजह से आई है। इंसान जब सही रास्ते पर चलता है तो उसकी आजमाइशें बहुत होती हैं, और उन आजमाइशों में, इम्तिहान में अगर इंसान घबराया नहीं, सब्र कर ले गया तो अल्लाह फिर उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी थे, लेकिन उनके भाइयों ने मार कर कुएं में डाल दिया था अपने समझ में कि यूसुफ को मार डाला। भाई जैसा कोई दुश्मन नहीं, भाई जैसा कोई दोस्त नहीं। लेकिन जब मारा यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारकर कुएं में डाला, तो कुएं में जाने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, अल्लाह तेरा शुक्र है जिस हाल पे तू राज़ी है तेरा बंदा यूसुफ भी राज़ी है। ये नहीं कहा था हाय अल्लाह कहाँ पहुँचाए दी हो, जैसे कहा